ندیم بچیوں کو اسکول چھوڑنے والی وین چلاتا تھا کہ ایک دن وہ محلے کی آخری لڑکی کو چھوڑنے گیا تو اس کی نیت بدل گئی اور اس نے بچی کے ساتھ زیادتی کر کے ویڈیو بنا لی اور بلیک میل کرنے لگا کہ اگر کسی کو بتایا تو فیس بک پر ویڈیو ڈال دوں گا، اور یوں جب دل کرتا اپنی ہوس مٹا لیتا۔ اور وہ بچی حاملہ ہو گئی تو اس نے خاموشی سے خودکشی کر لی اور ندیم کو اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی۔ لیکن اسی رات جب ندیم گھر آیا تو اس کی بیٹی بیمار ہو گئی تو وہ اسے لے کر ہسپتال بھاگا تو ڈاکٹر کی بات سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ انکل مجھے پلیز گھر میں جلدی چھوڑ دیا کریں، پورا 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، میں وین میں بیٹھی رہتی ہوں اور آپ سب سے آخر میں مجھے چھوڑتے ہیں، حالانکہ میرا گھر تو آپ کے ایریے میں ہی ہے۔ آپ صبح مجھے سب سے پہلے لیتے ہیں اور چھوڑتے سب سے آخر میں ہیں۔ ربابہ نے ندیم سے شکایت کی۔ وہ کہنے لگا ایسا کرو کسی دوسری وین کا انتظام کر لو۔ ارے بھائی میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں، تمہیں سب سے پہلے اس لیے لیتا ہوں کیونکہ تمہارا گھر میرے گھر کے قریب ہے، تمہیں لیتے ہوئے سب بچیوں کو لے کر اسکول چھوڑ دیتا ہوں اور اس بچی کو آخر میں لیتا ہوں جو اسکول کے قریب ہے تاکہ میرا پیٹرول کم لگے۔ اسی طرح چھوڑنے کی بھی روٹین ہے، اگر تمہیں پہلے چھوڑوں گا اور باقیوں کو بعد میں چھوڑوں گا تو میرے پیٹرول کے پیسے ڈبل لگیں گے۔ بڑے روکھے لہجے میں ندیم نے جواب دیا۔ ربابہ چپ چاپ پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ ندیم فرنٹ سیٹ پر چھوٹے کلاس کے بچوں کو بٹھاتا تھا۔ ایک بار اسکول میں عید کی پارٹی کا فنکشن ہوا، سب بچے تیار ہو کر آئے تھے۔ جب اس نے ربابہ کو دیکھا جو کہ 8ویں جماعت کی شاگردہ تھی، اس کے تو ہوش اڑ کر رہ گئے۔ وہ بچی ویسے ہی بڑی گوری چٹی معصوم خوبصورت سی تھی اور میک اپ کر کے فینسی جوڑا پہنے تو وہ اور بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ ندیم کی اس پر نظریں بدلی تھیں، سر سے پیر تک اسے دیکھنے لگا، حالانکہ اس کی اپنی بیٹی بھی ربابہ کی ہی ہم عمر تھی لیکن دوسرے اسکول میں پڑھتی تھی۔ ربابہ کو اتنا تیار دیکھ کر اس کی نیت بدلی تھی۔ کہنے لگا چلو بچوں تم پیچھے جا کے بیٹھو اور ربابہ تم آگے آ کر بیٹھو۔ وہ کہنے لگی ندیم بھائی میں کیوں آگے بیٹھوں، میں پیچھے بیٹھ جاتی ہوں۔ کہنے لگا جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، آگے آ کر بیٹھو۔ وہ آگے بیٹھ گئی لیکن بالکل دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی۔ ندیم نے گاڑی چلاتے چلاتے ہی اپنا ہاتھ اس کی ٹانگ پر رکھ دیا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی، اچھل کر رہ گئی۔ اس نے برجستہ ندیم کی طرف دیکھا تو وہ اسی کو دیکھ رہا تھا اور بڑی بے باک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ندیم کا ہاتھ اپنی ٹانگ سے ہٹانا چاہا تو وہ اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ پورے راستے میں اس کی ساتھ گستاخیاں کرتا رہا۔ جب واپس گھر تک چھوڑا تو اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے اترتی اس کی حالت وہ دیکھ چکا تھا۔ وہ پسینے سے شرابور تھی، بے حد ڈری ہوئی تھی، گھبرائی ہوئی تھی۔ ویسے بھی وہ ایک ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی اور ندیم بھانپ چکا تھا، اس لیے جیسے ہی وہ وین سے نیچے اترنے لگی تو کہنے لگا خبردار جو تم نے گھر میں کسی کو کچھ بتایا تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تم یاد کرو گی۔ یہ سن کر ربابہ کا رنگ اڑا تھا، وہ بری طرح سے ڈر گئی۔ جب گھر گئی تو اس کی والدہ نے اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر وجہ پوچھی تو وہ بات کو ٹال گئی۔ اس کو ویسے ہی ڈر لگ رہا تھا، ویسے بھی وہ ذرا ذرا سی بات پر گھبرا جانے والی ڈرنے والی لڑکی تھی اور اسی بات کا فائدہ ندیم اٹھانا چاہتا تھا کیونکہ اچھی طرح سے جان چکا تھا کہ لڑکی زیادہ ہوشیار نہیں ہے۔ اس کی بدتمیزی اس نے چپ چاپ برداشت کی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اسے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اب تو یوں ہی ہونے لگا، ندیم اسے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھاتا اور اس کے ساتھ ایسی ہی نازیبا حرکتیں کرنے لگا، کبھی اس کی کمر کو چھوتا، کبھی کہیں ٹچ کرتا، کبھی کہیں ٹچ کرتا اور اسے غصے سے دیکھ کر اور اسے کہتا کہ اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی یا پھر کسی کو بتانے کی کوشش کی تو تم بہت پچھتاؤ گی۔ چپ چاپ ربابہ اس کی بدتمیزیاں برداشت کر رہی تھی۔ کئی بار وہ اسے کہہ چکی تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسی حرکتیں مت کیا کریں، آپ میرے باپ کی عمر کے ہیں، لیکن وہ اسے غصے سے گھورنے لگتا، کہتا
اپنی بکواس بند رکھو، ورنہ تم مجھے جانتی نہیں ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ایک بار جب ندیم اپنے گھر آیا تو اسے گانوں کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، دیکھا کہ اس کی بیٹی شمسا ڈانس کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو ندیم کا پارا ہائی ہوا۔ اس نے چیخ کر شمسا کو پکارا، کہنے لگا، شمسا، یہ کیا کر رہی ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ناچنے گانے کی؟ شمسا تو باپ کا غصہ دیکھ کر ڈر گئی، پھر ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ ہمارے اسکول میں ڈانس کا فنکشن ہے، اس کی پریکٹس کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا، تمہیں کس نے کہا کہ تم اس طرح کے فنکشن اٹینڈ کرو؟ تم ایسا کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کرو گی، نہ ہی حصہ لوگی۔ ندیم کی بیوی کلثوم کہنے لگی، کیا ہو گیا؟ سب بچیوں نے ہی ناچ گانا کرنا ہے، ہماری بچی بھی کر لے گی تو کیا حرج ہے؟ لیکن ندیم کہنے لگا، نہیں، یہ جائے گی ہی نہیں۔ تیار ہو کر جائے گی تو نہ جانے کون کون اسے کس کس نظروں سے دیکھے گا۔ لیکن شمسا بضد ہوئی کہ اس نے جانا ہے، اس کی ساری سہیلیاں آ رہی ہیں، مگر ندیم نے اسے بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ کلثوم نے رات کو بھی ندیم سے بات کی کہ یہی تو دن ہوتے ہیں بچیوں کے موج مستی کرنے کے۔ وہ بھی 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی، لیکن ندیم کے اپنے دل میں چور تھا، اس لیے اپنی بیٹی کو اجازت نہیں دی، نہ ہی اسے جانے دیا۔ کچھ دن بعد ربابہ کے اسکول میں پکنک کا پروگرام بنا۔ سب بچوں نے اسکول کی بس میں پکنک پر جانا تھا اور واپسی میں اسکول پر ہی اترنا تھا۔ 9 بجے تک سب بچوں کو ندیم نے اسکول چھوڑ دیا اور شام 6:30-7 بجے تک انہیں پک کر کے ان کے گھروں تک چھوڑنا تھا۔ اس بار ربابہ زیادہ تیار نہیں ہوئی تھی، ڈر رہی تھی، گھبرا رہی تھی۔ دوستوں کے بے حد اصرار کرنے پر ہی پکنک پر گئی تھی۔ واپسی پر کافی دیر ہو گئی تھی۔ اسکول پہنچتے پہنچتے اور وین میں بیٹھتے بیٹھتے مغرب ہو گئی۔ سب لڑکیوں کو گھر تک چھوڑتے چھوڑتے اندھیرا چھا گیا تھا، اوپر سے بارش بھی برسنے لگی۔ ربابہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ جان بوجھ کے ندیم نے ایک سنسان سڑک پر گاڑی روک دی۔ ربابہ کہنے لگی، انکل، آپ نے گاڑی کیوں روک دی؟ کہنے لگا، مجھے کیا پتا، گاڑی خراب ہو گئی ہوگی۔ پھر آس پاس دیکھنے لگا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن تیز طوفانی بارش میں سبھی اپنے گھروں میں مقید تھے۔ پھر وہ ایک اندھیری جگہ پر گاڑی کھڑی کر چکا تھا، کیونکہ جیسے ہی طوفانی بارش شروع ہوئی تھی فوراً ہی لائٹ بند ہو گئی تھی اور ہر سو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اپنی گاڑی کو گھنے درخت کے نیچے ندیم نے کھڑا کر لیا، جہاں لوگوں کی نظر کم سے کم پڑ سکے۔ یہ دیکھ کر ربابہ ڈر گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، آپ نے گاڑی یہاں کیوں روک رکھی ہے؟ کہنے لگا، تم چپ ہو جاؤ۔ پھر گاڑی کے اندر آ کر اس نے دونوں دروازے لاک کیے۔ ربابہ خوف کے مارے چلانے لگی تو اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا، اگر تم نے شور مچایا یا تمہارے منہ سے ایک بھی آواز نکلی تو تمہارا گلا گھونٹ کر اسی سڑک پر پھینک دوں گا، کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ کیا ہوا۔ وہ بیچاری پہلے سے ڈری ہوئی تھی اور زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے ربابہ کا دوپٹہ اتارا اور آہستہ آہستہ اسے بے حجاب کرنا شروع کر دیا اور اس کی تصویریں کھینچیں تاکہ اسے بلیک میل کر سکے۔ معصوم بچی کی چیخیں تک وہ اپنے ہاتھ سے بند کر چکا تھا، اس کی عزت کا کھلواڑ کر چکا تھا۔ تیز برستی بارش میں کئی آنسو ربابہ کی آنکھوں سے بھی بہے تھے۔ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے بعد ہی اس نے ربابہ کو گھر چھوڑا اور اسے کہنے لگا، کسی کو شک بھی ہونے دیا تو یہ تصویریں وائرل کر دوں گا، پھر تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، بدنام ہو جاؤ گی۔ تمہارے باپ کو ویسے بھی دل کا مرض ہے، وہ مر جائے گا۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ ربابہ کو خوف زدہ کر چکا تھا۔ رات کو جب اسے گھر چھوڑا تو اس کی والدہ دروازے پر ہی پریشان کھڑی تھیں۔ کہنے لگی، ندیم بھائی، اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ وہ کہنے لگا، باجی جی، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا، سب بچیوں کو ایسے ہی دیر ہوئی ہے، میں تو خود پریشان ہو گیا تھا، آپ کے سامنے دیکھو تو کتنی طوفانی بارش ہے۔ ربابہ کو روتا دیکھ کر اس کی والدہ کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا، بچی ہے، گھبرا گئی، 1 گھنٹہ لگ گیا مجھے ٹائر پنچر ٹھیک کروانے میں، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ کتنی ڈرپوک ہے،
میں تو اسے اپنی بچی کی طرح سمجھتا ہوں۔ ربابہ گھر کے اندر چلی گئی۔ یہ بات بھی اس نے کسی کو نہیں بتائی، اپنی عزت کا ڈر تھا، اور ندیم جانتا تھا کہ وہ زبان نہیں کھولے گی، کیونکہ اب تک ندیم کی ساری بدتمیزیاں اس نے چپ چاپ برداشت کی تھیں۔ ربابہ بہت زیادہ چپ چپ رہنے لگی تھی۔ 8 دن تک تو وہ اسکول بھی نہیں گئی، اسے بخار ہو گیا تھا۔ اس کی والدہ پریشان تھیں، گھر میں سب سے چھوٹی تھی، بڑی 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، بھائی تھا، بھابھی تھیں، سبھی سے لاڈ پیار کرتے تھے، لیکن اب وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اگر اس کا بھائی اس کے کمرے میں بھی آ جاتا تو وہ ڈرنے لگتی، اسے کہتا تمہیں کیا ہوا ہے تو نفی میں سر ہلانے لگتی، رات کو کئی بار سوئے سوئے ڈر جاتی۔ ابھی بھی ندیم اسے آگے بٹھاتا تھا، بار بار اپنی ماں سے کہتی تھی کہ مجھے اسکول میں پڑھنا ہی نہیں ہے۔ ایک بار اس کی والدہ نے کہا کہ میں تمہارا اسکول یہاں سے چھڑوا کر کہیں اور ڈال دیتی ہوں۔ جب سے تم اسکول میں جانے لگی ہو چپ چپ سی رہنے لگی ہو۔ ایک بار ندیم نے اسے فون کیا، کہنے لگا تم اسکول کیوں نہیں جا رہی؟ وہ کہنے لگی مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ ندیم کہنے لگا زیادہ ہوشیاری کرو گی تو جانتی ہو نا نتیجہ کیا نکلے گا، چپ چاپ اسی اسکول میں پڑھو اور روز آیا کرو، نہیں آؤ گی تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ربابہ کا رنگ جیسے اڑ کر فک ہوا تھا، رنگت پیلی پڑنے لگ گئی تھی۔ اگلے روز تیار ہو کر اسکول جانے لگی۔ اس کی والدہ کہنے لگی تم تو کہہ رہی تھی اس اسکول میں پڑھنا ہی نہیں ہے، میں تو تمہارا دوسرے اسکول میں داخلہ کروانے لگی تھی۔ کہنے لگی نہیں، میں یہیں پڑھوں گی۔ اس کی ماں پریشان تھی کہ کبھی کچھ کہتی ہے تو کبھی کچھ کہتی ہے۔ جب وہ وین میں گئی تو ندیم اسے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اسکول کی بچیوں کو گھر چھوڑنے کے بعد اسے ایک خالی مکان میں لے آیا۔ یہ دیکھ کر ربابہ کی جان نکلی تھی، کہنے لگی آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ کہنے لگا اب بھی بتانا پڑے گا کہ کیوں لے کر آیا ہوں؟ چپ چاپ مکان کے اندر جاؤ، خبردار جو تم نے شور مچایا تو۔ وہ رونے لگی، ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی آپ کی بھی تو کوئی بیٹی ہوگی، خدا کے لیے انکل میرے ساتھ ایسا کچھ نہ کریں، میں ابھی پہلی اذیت سے باہر نہیں آئی، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ کہنے لگا زبان بند رکھو اپنی، ورنہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں، چپ چاپ جاؤ اندر۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھر کے اندر لے گیا اور اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد ہی اسے چھوڑا تھا۔ وہ بیچاری رو رو رہی تھی، گر گڑا رہی تھی، تو کہنے لگا اپنا منہ دھو جا کر، کسی کو شک ہوا تو جانتی ہو نا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ ربابہ رو رو کر اپنے لیے موت مانگنے لگی، کیونکہ اس کی زندگی مزید اذیت ناک ہوتی جا رہی تھی۔ ندیم کی اپنے گھر کی طرف توجہ بھی نہیں تھی، اسے تو جیسے گناہ کا چسکا سا لگ گیا تھا۔ اس معصوم بچی کی بے بسی اور آنسو بھی اس کو گناہ سے روک نہیں پاتے تھے۔ وہ آئے روز اسے خالی مکان میں لے جاتا اور اپنی خواہش پوری کر کے اسے واپس گھر چھوڑ دیتا۔ 1 مہینے کے اندر اندر ربابہ کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ وہ رات بھر روتی رہتی تھی، سوتی نہیں تھی، آنکھیں بند کرتی تھی تو لگتا تھا کہ ندیم اس کے ساتھ گناہ کر رہا ہے، اور یہ اذیت اسے ذہنی مریض بنانے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑنے لگے۔ اس کی ماں اس سے وجہ پوچھتی تو وہ کچھ نہیں بتاتی۔ ایک بار اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ اس کی والدہ اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں کہ پتہ نہیں میری بچی کو کیا ہو گیا ہے، کچھ ہضم نہیں ہو رہا، طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے، رنگ پیلا پڑتا جا رہا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے جب ٹیسٹ کروایا تو جو خبر لیڈی ڈاکٹر نے سنائی، ربابہ کی والدہ کے تو ہوش اڑ کر رہ گئے۔ گھر آتے ہی وہ ربابہ کو کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ کہنے لگی بتاؤ مجھے یہ کیا کر دیا تم نے؟ اتنی سی تمہاری عمر ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ خود بھی وہ اپنا سر پیٹ کے رو رہی تھی، اپنی بہو کے سامنے اس بات کو کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ کہنے لگی ربابہ میں تمہارے بارے میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، بتاؤ کون ہے وہ، کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تم نے؟ ربابہ پتھر کا مجسمہ بنی رہی۔ اس کی ماں نے اسے مارا پیٹا، لیکن چپ چاپ مار کھاتی رہی، بولی کچھ نہیں
کہ کہیں اس کی ویڈیو ہی نہ وائرل ہو جائے۔ اپنی ماں کے لاکھ بار پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا۔ اپنی ماں کے تانے تشنے سنتی رہی، مار کھاتی رہی۔ اس کی ماں نے دروازہ بند کر دیا۔ جو کچھ ہو چکا تھا ربابہ یہ سب کچھ زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکتی تھی۔ جب اس کے بھائی کو یا باپ کو پتہ چلتا تو وہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہتی۔ ربابہ کو بس ایک ہی حل نظر آیا۔ اس نے پنکھے کے ساتھ دوپٹہ باندھا اور بیڈ کے اوپر کرسی رکھ کر اسی دوپٹے کو اپنے گلے کے ساتھ اچھی طرح سے لپیٹ لیا اور نیچے سے کرسی کو دھکا دے دیا۔ بری طرح سے تڑپ رہی تھی، زور زور سے پاؤں مار رہی تھی، اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر چکی تھی۔ اس کی والدہ جب 2 گھنٹے بعد رو دھو کر ربابہ کے کمرے میں آئی تاکہ اسے کہے کہ یہ کیا کیا ہے تم نے، ہمیں نام تو بتاؤ، تو بیٹی کو پنکھے کے ساتھ لٹکا دیکھ کر وہ چلانے لگی۔ کسی کو نہیں پتا چلا تھا کہ بیچاری معصوم سی بچی نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا۔ یہ بات پورے محلے میں پھیلی تھی۔ جب ندیم کو پتا چلا تو پہلے تو وہ تھوڑا سا پریشان سا ہوا، لیکن اسے اپنے کیے پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ اس کا باپ یوں اس کی خودکشی پر لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ صرف اس کی ماں کو پتا تھا کہ اس کی بچی نے خودکشی کیوں کی۔ اس کی آدھی وجہ وہ جانتی تھیں، لیکن کون شخص اس کی خودکشی کا سبب بنا یہ اس کی ماں تک نہیں جانتی تھی۔ ربابہ کے مرنے کا سب کو بہت افسوس تھا۔ سب کے ساتھ اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، کسی کا اس نے کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ ندیم کو پرواہ تک نہیں تھی، لیکن اس نے گناہ کا چسکا لگ چکا تھا۔ اب وہ پھر سے ایسی ہی خوبصورت معصوم سی بچی کا منتظر تھا کہ کوئی ایسی ہی لڑکی اسے اور ملے جو کچھ ڈرپوک سی ہو، کیونکہ باقی وین کی لڑکیاں بہت تیز تھیں۔ اس لیے وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ہاتھ بھی پکڑنے کی کوشش کی تو وہ چلا چلا کر شور مچا دیں گی، اس کا تماشا بنا کے رکھ دیں گی۔ بار بار دل چاہتا تھا کہ کسی خوبصورت کم عمر بچی کے ساتھ گناہ کرے۔ اپنی بیوی تو اسے ویسے بھی بری لگنے لگی تھی، کیونکہ وہ اس سے 3 سال چھوٹی تھی، پھر 3 بچیوں کی ماں تھی، موٹی بھی ہو چکی تھی، اس لیے اپنی بیوی میں اسے ذرا بھی دلچسپی محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایک رات اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ اس کی بیٹی چھت سے نیچے اتر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوا، کہنے لگا شمسا تم اس وقت چھت پر کیا کر رہی تھی؟ اپنے باپ کو دیکھ کر شمسا بری طرح سے گھبرا گئی، کہنے لگی کچھ نہیں، وہ اندر کمرے میں گرمی بہت ہے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، یہ دیکھیں میرے ماتھے پر کتنا پسینہ ہے، اس لیے میں چھت پر گئی تھی تاکہ کچھ ہوا کھا لوں۔ وہ اپنی بیٹی کو غور سے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا چلو جاؤ اپنے کمرے میں، خبردار جو تم اس وقت چھت پر گئی تو تمہاری ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا۔ شمسا تیز قدموں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب تو ندیم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اسے کم عمر لڑکیوں کا جنون سوار ہونے لگا۔ اس نے وین میں ایک اور لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ساتھ جیسے ہی الٹی سیدھی حرکت کرنے لگا، اس لڑکی نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور شور مچا دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے نوجوان اکٹھے ہو گئے۔ اب وہ کہنے لگی یہ جان بوجھ کر میرا ہاتھ پکڑ کر میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ لڑکوں نے اسے بہت مارا، یہاں تک کہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ 2 دن وہ پولیس اسٹیشن میں رہا اور جب گھر آیا تو کلثوم اس پر چیخنے چلانے لگی کہ اپنی بیٹی تمہاری جوان ہے اور تم یہ کیا حرکتیں کرتے پھر رہے ہو۔ کہنے لگا تم اپنی زبان بند رکھو، جھوٹا الزام لگایا تھا اس لڑکی نے مجھ پر، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کہنے لگی کہ ایسا نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ بہرحال بات مشہور ہو گئی تھی، اس لیے سب بچوں نے اور بچیوں نے ندیم کی وین چھوڑ دی۔ اب تو کوئی بھی اس کی وین میں جانے کو تیار نہیں تھا، اس کا کام بالکل چھوٹ گیا تھا۔ اب وہ فارغ گھر میں بیٹھا رہتا، اپنے کیے پر اسے افسوس تھا کہ اس کی ہوس اسے ذلیل کر چکی تھی۔ اب تو محلے کی خواتین بھی جب ندیم کو دیکھتیں تو ناگواری سے نظریں بدل جاتیں، رخ بدل دیتیں، اس کے بارے میں باتیں کرنے لگتیں۔ ایک بار شمسا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی،
اس کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ رات کو ہی ندیم اور کلثوم اسے ہاسپٹل لے گئے۔ جب ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ آپ کی بیٹی امید سے ہے تو ندیم کے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اسے ربابہ کا چہرہ نظر آنے لگا۔ اپنے ماتھے پر اپنے ہاتھ مار مار کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پتہ چل گیا تھا کہ اگر وہ اپنا گناہ چھپا بھی لے تو ایک ذات ایسی تھی جو دیکھ رہی تھی، ایک ذات ایسی تھی جو اس معصوم بچی کی سسکیاں سن رہی تھی، جو اس شخص کی درندگی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے لڑکی کو تو ڈرا دھمکا دیا اور اس لڑکی نے خودکشی کر لی، لیکن جو کچھ اس نے کیا تھا وہی سب کچھ اس کی بیٹی کے ساتھ ہو چکا تھا۔ کلثوم بھی روئے جا رہی تھی۔ جب شمسا سے پوچھا تو کہنے لگی کہ اسکول کا چوکیدار اس کے ساتھ گناہ کر چکا تھا اور اس کی تصویریں بھی کھینچ رکھی تھیں۔ کہتا تھا کہ وائرل کر دوں گا۔ جو کچھ ندیم نے کیا تھا وہی کچھ شمسا کے ساتھ ہوا تھا۔ ندیم کا یہ حال تھا کہ پاگل ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی گھر سے باہر نکل جاتا اور کہتا مجھے پتھر مارو، میں نے ربابہ کا قتل کر دیا، میں نے اس معصوم بچی پر رحم نہیں کھایا، اس لیے میری بچی بھی برباد ہو گئی۔ میری بچی کے ساتھ کسی چوکیدار نے گناہ نہیں کیا، میں نے کیا ہے۔ میں نے اپنی بچی کی زندگی برباد کر دی۔ یہ سن کر کلثوم کے ہوش اڑ گئے تھے۔ پتھر زمین سے اٹھا کر وہ اپنے سر پر مارتا تھا تو کبھی تھپڑ اپنے دونوں رخساروں پر مارنے لگتا۔ روتا پیٹتا، لیکن یہ ایک ایسی اذیت تھی جس میں وہ مبتلا ہو چکا تھا۔ کلثوم نے شمسا کا ابارشن کروایا لیکن بدنام ہو کر رہ گئی تھی۔ بدنام کرنے والا خود ندیم تھا جو اپنے پاگل پنے کے دورے میں سب کچھ بول دیتا تھا۔ کلثوم روتی تھی کہ کاش ندیم تم نے ایسا نہ کیا ہوتا اور آج میری بچی بھی عزت سے ہوتی۔ لوگ گناہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرائیں گے دھمکائیں گے تو ان کا گناہ چھپ جائے گا، لیکن ایک ذات ہے جو سب کچھ دیکھتی ہے، نہ وہ کسی سے ڈرتی ہے اور نہ ہی کسی کی دھمکیوں میں آتی ہے۔ اس لیے گناہ کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لینا چاہیے کہ آسمان پر بیٹھا ان کا خالق انہیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔